عید الاضحیٰ کا دوسرا روز شہریوں نے تفریح کے لیے پارکوں کا رخ کر لیا۔ آئیڈل پارک ٹاؤن شپ اور جیلانی پارک میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود۔ تہواروں پر اپنوں کے ساتھ تفریح کرنے اور وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے، کہنا شہریوں کا۔ پارک انتظامیہ کی شہریوں سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی اپیل۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالکل جی، عید الاضحیٰ کی خوشیوں کا دوسرا روز ہے اور ایسے میں انجوائمنٹ کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پارکس کا رخ کر رہی ہے۔ آئیڈیل پارک ٹاؤن شپ میں موجود ہیں، یہاں پر میلے کا سماں ہے۔ شہری نوجوان بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیسی گزر رہی ہے عید، کیا ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھا، ہم اور گھر میں تھے تو بچوں نے بولا کہ ہمیں گھمانے پھرانے لے کے جائیں تو ہم ان کو لے کر آئے ہیں، تو بہت اچھا ہو رہا ہے، سارا کچھ کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے اور انجوائے بھی ہو رہا ہے ہمارا، بہت اچھا۔ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں اور کیسا ٹائم گزر رہا ہے؟ جی میں اپنے ماموں کے ساتھ آیا ہوں، بہت اچھا دن گزر رہا ہے۔ گرمی تھی اس لیے گھر میں بور ہو رہے تھے، ادھر پارک میں ہم گھومنے آئے ہیں اس لیے۔ اس کے بعد کا کیا پلان ہے، کدھر؟ سر اس کے بعد اگر کوئی ابھی پلان نہیں، ابھی ادھر ہی پورا دن گزاریں گے، بعد میں گھر چلیں گے شام کو رات کو۔ تو ابھی انجوائے کیا ہم نے بہت اچھا۔ ہاں بالکل جی، شام کے اوقات میں جیسے ہی گرمی کی شدت میں معمولی کمی واقع ہوئی ہے، شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پارکس میں تفریح کے لیے پہنچ رہی ہے۔ نہ صرف یہاں پر جھولے جھلائے جا رہے ہیں، پکنک منائی جا رہی ہے، تصاویر بنوائی جا رہی ہیں، بلکہ اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ خاصا یہاں پر کوالٹی ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح عید کی خوشیوں کو جو ہے وہ چار چاند جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں۔ عید قرباں کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی پیروی کا سلسلہ جاری ہے۔ سینئر لیگی رہنما خواجہ احمد حسان کے رہائش گاہ پر عید ملن تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں انہوں نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے عید ملی، عید اور یوم تکبیر کی مبارکباد دی۔ سینئر لیگی رہنما خواجہ احمد حسان نے اس موقع پر پارٹی رہنماؤں کو عید الاضحیٰ اور یوم تکبیر کی مبارکباد دی۔ تقریب میں کوارڈینیٹر ٹو وزیراعظم سید توصیف شاہ اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ خواجہ احمد حسان نے کہا کہ عید کے موقع پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقاتوں کی روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عید کی خوشیاں یوم تکبیر کی بدولت دوبارہ ہو گئی ہیں۔ خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے 1998 میں غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا اور ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا، جس کے باعث آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس 10 مئی کو پاک فوج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے، اب وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو معاشی طاقت بنانا ہدف ہے۔ چائنا اسکیم میں سینئر لیگی رہنما نوید بٹ کی جانب سے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام، دوست احباب اور اہل علاقہ سے عید ملی اور کیک بھی کاٹا گیا۔ نوید بٹ کا کہنا تھا کہ عید خوشیوں اور محبت بانٹنے کا تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ انسانیت اور احسار کا درس دیتی ہے۔ اس موقع پر لالا افضل نارنگ منڈی، ذیشان افضل عمر افضل موجود تھے۔ دانیال بٹ، شہریار بٹ، عبداللہ بٹ، آمش بٹ نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں افتخار احمد سواتی، عامر رضا، عابد اکرم شامل ہوئے۔ شیخ ناصر، شیخ حارث، شیخ حمزہ، ڈاکٹر آصف، حافظ شاہد اور ندیم بٹ نے بھی شرکت کی۔ ٹاؤن شپ میں عید ملن پارٹی اور یوم تکبیر کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام چیئرپرسن نواز شریف لورز گروپ عظمیٰ بٹ نے کیا۔ کیک بھی کاٹا، پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج بھی رہی۔ تقریب میں منور حسین بھٹی، باؤ جمیل، فلپ جان، مقصود احمد بٹ، شیخ بابا مسیح شریک ہوئے۔ مرزا خالد بیگ، عدیم اجمل، عبدالستار، زاہد لطیف، حنیف کشمیری بھی شامل ہوئے۔ محمد سلیم، محمد اکبر اور حافظ عاطف سمیت دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خوشی کے اظہار کے طور پر کیک کاٹا گیا اور کارکنوں کا منہ بھی میٹھا کرایا گیا۔ تقریب کے دوران پاکستان زندہ باد اور مسلم لیگ نواز زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایم پی اے بی بی وڈیری اور ایم پی اے میاں عمران جاوید نے مرکزی دفتر پی پی 163 باغڑیہ میں کارکنوں کے ہمراہ عید منائی، جہاں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ باغڑیہ میں مرکزی دفتر پی پی 163 میں عید کے موقع پر ایک پررکات تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں ایم پی اے بی بی وڈیری اور ایم پی اے میاں عمران جاوید نے کارکنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں۔ اس موقع پر مرزا واحد، علی عمران اظہر بٹ، عرفان زید بٹی بھی شریک ہوئے۔ شان حامد، عمران بشیر، حافظ مغل، چودھری عارف، زاہد جمیل، زیب النساء اور مریم کھوکر سمیت دیگر کارکن بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران رہنماؤں نے کارکنان سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی اور باہمی اتحاد و یگانت کے پیغام کو اجاگر کیا، جبکہ عید کی خوشیوں کو مل جل کر منانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ عید کے دوسرے روز سی ٹی او سید عبدالرحیم شرازی نے ٹریفک پولیس کے غازیوں سے ملاقات کی۔ سی ٹی او نے غازی اہلکاروں کی بہادری، جذبے اور قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔
غازی وارڈنز نے دوران ڈیوٹی پیش آنے والے واقعات، تاثرات اور اپنی داستانیں سنائی۔ سی ٹی او کا کہنا ہے کہ شہریوں کی خدمت اور فرائض کی ادائیگی میں غازی اہلکاروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ سی ٹی او کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے جس بہادری اور قربانی کا مظاہرہ کیا وہ قابل ستائش ہے۔ سی ٹی او لاہور نے غازی اہلکاروں کو 5-5 ہزار روپے عیدی، تعریفی اسناد اور مٹھائی پیش کی۔ لاہور ٹریفک میں 6 شہداء، 13 غازی ہیں جو ملک بھر کی ٹریفک پولیس میں سب سے زیادہ ہیں۔ ہوگر پیلس مسلم لیگ نون لاہور کے زیر اہتمام یوم تکبیر کی مناسبت سے تقریب، صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک ہوگر کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جب 4.25 سال کے بعد وہ ٹی وی کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے اعلانیہ کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، پاکستان بلیک لسٹ ہو گیا ہے۔ آپ کے سامنے جب مسلم لیگ نون کو حکومت ملی اس وقت پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سارے کہتے تھے مسلم لیگ نون نے خودکشی کی ہے۔ میرے قائد نے کہا ریاست بچانی ہے یا سیاست بچانی ہے؟ الحمدللہ میرے قائد نے ریاست بچانے کی کوشش کی، آج ریاست بھی بچ گئی ہے، سیاست بھی بچ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں جس مقام پہ کھڑا ہوں یہ آپ کی وجہ سے، یہ اس عوام کی وجہ سے، اس لاہور نے، شہر لاہور نے ہر دور میں ثابت کیا۔ شہر لاہور سے جب فتح کی آواز نکلتی ہے، کامیابی کی آواز نکلتی ہے، الحمدللہ پاکستان کامیابی کی طرف چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے لاہور سے ٹھوکر نیاز بیگ پہ ایک بہت بڑا جلسہ کیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد لاہور نے مینار پاکستان جلسہ کیا۔ مینار پاکستان جو جلسہ تھا وہ پاکستان کی کامیابی کی ایک نشانی تھی۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے ٹھوکر والا بھی جلسہ کیا اور مینار پاکستان والا بھی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا اس حلقے کا یہ دوست جو سامنے بیٹھے ہیں، یہ کوارڈینیٹر، چیئرمین، کونسلر، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس وقت اپنے بھائی میاں محمد طارق کا نام نہ لوں تو میری تقریر پوری نہیں ہوتی۔ خالد صاحب پنجا کھڑا ہے لیکن اس کے بغیر اس کا نام نہ لوں میری تقریر پوری نہیں ہوتی۔ میں حلفاً کہتا ہوں، میرے بس میں ہو تو میں اپنی جگہ اس شخص کو دوں، شہر لاہور کا صدر یہ ہونا چاہیے، شہر لاہور کا صدر یہ ہونا چاہیے۔ میں اس کو صدر کہتا ہوں، یہ مسلم لیگ نون کا لاہور کا پریزیڈنٹ ہے، میرا ایک نام ہے، کام سارا یہ شخص کرتا ہے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں یوم تکبیر پاکستان کی دفاعی خود مختاری، قومی وقار اور ناقابل تسخیر عزم کی علامت ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ قائد مسلم لیگ نواز میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے لیے عزت، خود مختاری کا راستہ منتخب کیا اور 28 مئی کو ایٹمی قوت بن کر پاکستان نے دشمن کے عزائم ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیے۔ مئی 1998 ایک عظیم دن تھا کہ جس دن پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اللہ کے فضل سے 6 ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان الحمدللہ ناقابل تسخیر بن چکا ہے۔ اور اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تمام تر دباؤ کے باوجود پاکستان کے لیے عزت کا راستہ منتخب کیا، خود مختاری کا راستہ منتخب کیا، آزادی کا راستہ منتخب کیا۔ اور آج پاکستانی فوج نے، پاکستانی حکومت نے، پاکستانی عوام نے، ہمارے مسلح افواج کے ایک ایک جوان نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ایک ایک جوان نے مل کر بھارت کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملایا اور بھارت کو اس کا اصل چہرہ دکھایا اور بھارت کو ایسی شکست فاش دی۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ پنجاب پر رانا احمد شہریار خان کی جانب سے یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم تکبیر کے موقع پر یوتھ ونگ عہدیداروں کے ہمراہ کیک بھی کاٹا گیا۔ یوم تکبیر کے حوالے سے صدر پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ پنجاب رانا احمد شہریار خان نے تقریب منعقد کی، کیک کاٹا۔ اس موقع پر رانا احمد شہریار خان نے کہا کہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ آج کے تاریخی دن پر میاں نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی بصیرت
اور ان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو وہ عظیم مملکت بنایا جب انہوں نے 5 دھماکوں کے بجائے 6 دھماکے کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر وہ طاقت ہے جس کی طرف اگر کوئی دیکھے گا تو انشاءاللہ اس کے دشمنوں کو جو ناخن چنے چبانا پڑیں گے۔ منصور غزالی بٹ، دانیال نوید بٹ، وقاص قریشی نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ یونین کونسل 83 سمن آباد میں عید ملن اور یوم تکبیر کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن پنجاب اسمبلی عثمان منظور بٹ اور سابق ڈپٹی میئر لاہور میاں محمد طارق نے پارٹی ورکر سے عید ملی۔ قائدین پارٹی کارکنوں کے ہمراہ یوم تکبیر کا کیک کاٹا۔ کارکنوں نے مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف کے حق میں نعرے بلند کیے۔ شرکاء کی جانب سے میاں محمد نواز شریف ایٹمی سائنسدانوں، عسکری سیاسی قیادت کو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ عید کے دوسرے روز سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کے گھر عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جہاں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ معروف سماجی شخصیت شاہد قادر نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب میں سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف، معروف کاروباری شخصیت محمد سعید سمیت دیگر معزز مہمان شریک ہوئے۔ کنٹری ہیڈ عسکری بینک فیصل غوری، کنٹری ہیڈ کوکا کولا ڈاکٹر فیصل ہاشمی، سی ایم اے ڈائریکٹر آئی ٹی محمد سہیل اور پیرا فورس کے مینیجر ایڈمن محمد نعیم سہیل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز فیملیز نے پلے لینڈز کا رخ کیا۔ بچے جھولوں اور مختلف رائڈ سے خوب لطف اندوز سے، والدین بھی عید کی خوشیوں میں بچوں کے ساتھ محسوس ہونے لگے۔ فیملیز کے ساتھ تفریح کرنے کا عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ ہاں جی، دیکھیں عید کا دوسرا روز ہے اور سنت ابراہیمی سے فارغ ہونے کے بعد فیملیز کی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ اس عید کو جو ہے وہ بچوں کے لیے کیسے بھرپور بنایا جائے، اور اسی کے سلسلے میں بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں کے قریب جو پلے لینڈز بنائے گئے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور جھولے لیتے ہیں۔ اور میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو فیملیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، جھولے لے رہے ہیں، سلائڈز لے رہے ہیں، جمپنگ کر رہے ہیں اور اپنی عید کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ اور یہ راج گڑھ کا علاقہ ہے جہاں پر بڑی تعداد میں فیملیز جو ہیں وہ ان پلے لینڈز کا رخ کرتی ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی عید کو خوبصورت بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ جب آپ گوشت وغیرہ بانٹ کر فیملی گیٹ ٹوگیدر سے فری ہوتے ہیں تو شام کے اوقات میں جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، پلے لینڈز پہ جاتے ہیں اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر اکرم آگاہ کرنے کے لیے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر میں مشروبات کی مانگ میں اضافہ۔ تخم لنگا، گوند کتیرا اور شکر سے تیار کردہ پشاوری شکر کولا گرمی کا توڑ ہے۔ تفصیلات بتائیں گی عادیہ ناز۔ جی عادیہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کا دوسرا روز ہے اور ایسے میں تفریح ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ فیملیز خاص طور پر مختلف مقامات کا رخ کر رہی ہیں۔ ایسے میں چونکہ جو عید کا پہلا روز ہے، دوسرا روز ہے، اس میں گرمی بھی ہے اور محکمہ موسمیات نے جیسے بتایا بھی ہے کہ یہ عید جو ہے وہ گرمی میں ہی گزرے گی، تو ایسے میں خاص طور پر جو مشروبات ہیں ان کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پشاوری شکر کولا بھی ایسا ہی مشروب ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں ذرا جان لیتے ہیں اور جو بنانے والے ہیں ان سے۔ اچھا مجھے بتائیے گا، یہ پشاوری شکر کولا جو مشروب ہے اس کے کیا فوائد ہیں؟ گرمی بھگانے میں کتنا معاون ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں تو لنگا ہوتا ہے، گوند کتیرا ہوتا ہے اور برف ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں اس کے اندر، فل چل پانی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو گرمیوں کے لیے تو اس کے علاوہ جیسے مطلب معدے کی گرمی اور بہت ساری چیزیں اسی کے لیے فائدہ مند ہے، یہ بہت زیادہ اسی کے لیے بہترین ہے یہ۔ ہاں جی، تو عید کے دنوں میں عام دنوں میں کیا سیل بڑھ جاتی ہے آپ لوگوں کی؟ بھائی گرمی کا یہ گرمی کی سوگات ہے، جیسے جیسے گرمی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادیہ ناز آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے